گونٹ نگل لیتے ہیں، لیکن بڑے گھرانے والے تو اتنا بھی برداشت نہیں کرتے کہ ان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے۔ میں نے نمبردار سے مقتول کی بیوی کے چال چلن وغیرہ کے متعلق پوچھا۔ اس نے فوراً جواب دیا کہ وہ لڑکی ایسی نہیں۔ اس نے مجھے یقین دلا دیا کہ مقتول کی بیوی شریف لڑکی ہے۔ مزاروں کے دونوں بیٹیوں کے متعلق اس نے بتایا کہ دونوں جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی چالاک اور ہوشیار ہے۔ میں نے ان لوگوں سے اور نمبردار سے کچھ معلومات لینی تھی، لیکن ان پر انحصار نہیں کرنا تھا۔ میرے کچھ اور ذرائع بھی تھے۔ کہانی میں جانے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی جاسوسی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اور اللہ نے عقل اور فہم و فراست بھی عطا کی تھی۔ نمبردار سے میں نے صرف ایک بات اور پوچھی، وہ یہ کہ مقتول کے باپ کی خاندانی دشمنی کسی کے ساتھ تھی؟ نمبردار نے پورے اعتماد کے لہجے میں جواب دیا کہ اس شخص کی کسی کے ساتھ بھی دشمنی نہیں تھی۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے جائیں اور رام سروپ کو میرے پاس لے آئیں۔ میں نے ان دونوں لڑکیوں کو بھی شامل تفتیش کرنا تھا، لیکن ایک خیال آ گیا جس کے تحت یہ پروگرام بنایا کہ ان دونوں کو اپنے پاس بلوانے کی بجائے ان کے گھروں میں جاؤں گا۔ اس علاقے میں مجھے 1 سال سے کچھ زیادہ عرصہ ہو گیا تھا۔ میں مختلف گاؤں کے قابل اعتبار معزز افراد کو جانتا تھا۔ ایسے 2 افراد اس گاؤں میں بھی تھے۔ انہیں بلایا اور ان سے بھی کچھ معلومات حاصل کر لی۔ ان سے کوئی نئی بات تو نہیں معلوم ہوئی، لیکن ان باتوں کی تائید اور تصدیق ہو گئی جو اس وقت تک مجھے معلوم ہو چکی تھی۔ اب مقتول کا جگری یار رام سروپ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مقتول کی عمر کا خوبرو جوان تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف کی پرچھائیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنی انگلیاں مسلسل چٹکھائے جا رہا تھا۔ یہ گھبراہٹ کی انتہا کی علامت ہوتی ہے۔ میں نے اس کی گھبراہٹ اور ہیجانی کیفیت رفع کرنے کی ذرا سی بھی کوشش نہ کی۔ میں صرف ان لوگوں کے ساتھ مروت اور شفقت سے پیش آیا کرتا تھا جو نہایت اہم گواہ ہوتے تھے۔ ان کے ساتھ دوستانہ بے تکلفی سے باتیں کرتے، انہیں گھبراہٹ اور پولیس کے خوف سے نجات دلایا کرتا تھا۔ لیکن مجھے اس شخص پر بڑا پختہ شک تھا، اس لیے سوچا کہ اسے نارمل حالت میں نہ ہی آنے دیا جائے۔ میں نے اس سے کہا، دیکھ بھائی رام سروپ، مجھے پریشان کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ تم اپنے خون کے رشتوں کو بھی نہیں پہچان سکو گے۔ یہ سوچ لینا کہ میں تمہارے گاؤں کا غریب سا آدمی نہیں کہ تمہارا روب مان لوں گا۔ سچ بول دینا، اور تم پر کوئی الزام آیا تو میں گول کر دوں گا۔ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے تو خود ایسے دھوکے میں آ جاؤ گے جس سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ بتا دو کہ وہ لڑکی کون تھی جسے تم دونوں تھانگے میں یہاں لائے تھے؟ اس نے حیران سا ہو کر کہا، کس لڑکے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں کچھ نہیں جانتا حضور، میں تو رات اپنے گھر میں تھا۔ میں نے پوچھا اور یہ بھی کہا، کیا تم مقتول کے ساتھ اس تانگے میں کل شہر نہیں گئے تھے؟ یہ سوچ کر جواب دینا کہ تمہیں مقتول کے ساتھ تانگے میں جاتے ہوئے ایک نے نہیں بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا۔ میں نے جھوٹ بولا، اور تمہیں مقتول کے ساتھ واپس آتے بھی لوگوں نے تانگے میں دیکھا تھا، اور پھر تمہیں رات کو اس مکان میں داخل ہوتے بھی دیکھا گیا تھا۔ میرے پاس پکی گواہیاں موجود ہے، اور بہتر ہے تم سچ بول دو۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے میری ساری باتوں کی تردید کر دی۔ اس سے مجھے شک ہونے لگا کہ یہ آدمی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں۔ مقتول کے باپ نے بتایا تھا کہ رام سروپ اس کے بیٹے کے ساتھ قصبے میں تھانگے پر گیا تھا، لیکن رام سروپ انکار کر رہا ہے۔ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ زیادہ مغز کپائی نہیں کروں گا۔ تم یہ بتا دو کہ وہ لڑکی کون تھی جسے تم اور مقتول یہاں اپنے ساتھ لائے تھے۔ اس لڑکی کی نشاندہی کر دو اور میں تمہیں اس واردات سے نکال دوں گا۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ گھبراہٹ اور خوف کی کیفیت میں مبتلا ہے، لیکن اس نے کمال خود اعتمادی سے کہا کہ وہ پہلے بتا چکا ہے کہ وہ اپنے گھر میں تھا۔ تم نے اپنے دوست کو ایک لڑکی کی خاطر قتل کر دیا ہے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، فوراً لڑکی کی نشاندہی کر دو، اور یہ بھی بتا دو کہ مقتول کو اس لڑکی کے دوپٹے سے تم نے پھانسی دی تھی یا لڑکی نے، اور تم نے مقتول کو پکڑے رکھا تھا جیسا کہ عام مشتبہ اور ملزم کیا کرتے تھے۔ رام سروپ نے بھی ویسا ہی کیا کہ تڑپ تڑپ کر اس الزام کی تردید کرنے لگا، اور اس کے منہ میں جو آیا اس نے کہا۔
मैं हैरान इस पर हो रहा था कि वो तो अपने पैरों पर पानी ही नहीं पड़ने दे रहा था। मैं वारदात वाले मकान के सहन में बैठा तफ्तीश कर रहा था। मेरे लिए एक चारपाई, एक तपाई और 2-3 कुर्सियां सहन में रख दी गई थी। मैंने राम स्वरूप को बाजू से पकड़ा और झटका देकर उठाया और उसे मकान के कमरों की तरफ धकेला। वो पीछे मुड़ने लगा तो मैंने उसे बड़े जोर से लात मारी। वो बरामदे में मुंह के बल गिरा। मैंने उस तक जाकर गर्दन से दबोचा और उठा लिया। फिर गर्दन पर हाथ रखे हुए उसे कमरे के दरवाजे की तरफ बड़ी जोर से धक्का दिया। अब वो वारदात वाले कमरे के दहलीज पर पड़ा था। मैंने एक बार फिर उसे गर्दन से ही पकड़कर उठाया और पूछा कि तुमने उसे किस तरह कत्ल किया था। मैंने कहा, तुम झूठ बोलो, मैं तुम्हारे घर के बच्चे को और औरतों को भी यहाँ सबके सामने बुलाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि तुम्हारा ये बेटा आधी रात कितने बजे घर आया था। उन्हें कहना झूठ बोलें। मैं तुम्हारे घर की औरतों को सबके सामने नंगा करके खड़ा कर दूंगा। मैं तशद्दुद का कायल नहीं था, लेकिन जिसके मुतालिक मालूम हो जाता कि उसने फला काम किया है और ये नहीं मान रहा तो उसे अपने हाथ दिखा दिया करता था। राम स्वरूप ऐसे ही बेवकूफों में से था। वो तो ये भी नहीं मान रहा था कि मकतूल के साथ थांगे में कस्बे को गया था। मैं उसे वारदात वाले कमरे में ले गया था और उस पर जोर दे रहा था कि उसने ये वारदात किस तरह की है। हकीकत ये थी कि मुझे यकीन नहीं था कि उसने ये वारदात की है। ये तो मैं उस पर दहशत तारी कर रहा था। मैंने देखा कि उसका अंदाजा और रवैया बदल गया था। उसके चेहरे पर कुछ और तासुर आ गया था और वो कमरे में हर तरफ नजर घुमाने लगा और देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसे चुपचाप देखता रहा। उसके चेहरे पर नुमायां तब्दीली आ रही थी। उसने नजरें कमरे में घुमाई और फिर उसकी नजर एक जगह ऐसी ठहर गई जैसे उसे कोई चीज नजर आ रही है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। यूं लगता था जैसे उसे एहसास ही ना रहा हो कि मैं भी कमरे में मौजूद हूँ। चंद सेकंड गुजरे तो उसने इस तरफ चौंक कर मेरे मुंह की तरफ देखा जैसे वो हैरान हो रहा हो कि मैं किस तरह इस कमरे में आ गया हूँ। मेरा ख्याल है कि उसके जज्बात उमड़ आए थे या उसे ये एहसास हो गया था कि उसका झूठ यहाँ नहीं चलेगा। उसने कहा, मैं आपको सही बात बता देता हूँ। 2-4 सेकंड चुप रहा, फिर हाथ जोड़कर बोला, हम दोनों से एक गलती हो गई थी। मैं उसमें शामिल था। आप मेहरबानी करें, मेरी ये गलती माफ कर दे और मुझसे सारी बात सुन ले। मैंने झूठा वादा किया। तुम सच बोलो और फायदा मुझसे लो। सारा मामला अभी मेरे हाथ में है। अगर कहोगे कि तुमने कत्ल किया है तो मैं उसको भी दबा सकता हूँ। वो बयान देने के लिए तैयार हो गया तो मैं उसे बाहर सहन में ले गया जहाँ बैठने का इंतजाम था। उसे कहा कि वो पूरी इत्मीनान से और सच्चे दिल से बयान शुरू कर दे और जरा सा भी ना डरे। उसने बोलना शुरू कर दिया और मैं कहीं कहीं उसे रोक कर कोई बात पूछता था और वो जवाब देता था। इस तरह उसका बयान खासा लंबा हो गया जो मैं अपनी जुबानी सुनाऊंगा। उसने बताया कि वो मकतूल के साथ उसके तांगे में शहर यानी कस्बे में गया था। उस जमाने में सिनेमा हॉल इतने ज्यादा और अच्छे नहीं हुआ करते थे जितने आजकल है। नगर हरिकृष्ण में एक पुराने जमाने का इहाता था। उसके सहन पर टीन के चादरों की छत डालकर सिनेमा हॉल बना दिया गया था जिसमें मकतूल और राम स्वरूप फिल्म देखने गए थे। उन्होंने 6 बजे से 9 बजे वाला शो देखना था। अभी वक्त खासा ज्यादा बाकी था। वो एक दोस्त के घर चले गए और वहां वक्त गुजार कर फिल्म देखने चले गए। फिल्म 9 साढ़े 9 बजे के दरमियान खत्म हुई। फिल्म के बाद उन्होंने खाने का सारा सामान खरीदा और कस्बे के शराब खाने में जा बैठे। वहां खाना भी खाया और शराब भी पी। फिर वहां से वापस गांव को चल पड़े। कस्बे और गांव के दरमियान तकरीबन आधा मील या उससे कुछ ज्यादा रास्ता नीचे को चला जाता था और ठीलों और गाठियों से गुजरता था। रात तारीख थी। उनके थांगे पर छत नहीं थी। तांगा इस ऊंचे नीचे इलाके में चला गया। बड़ी अच्छी पगडंडी थी जो खासी चौड़ी थी। वो जब उस नशेब फराज वाले इलाके में से गुजर रहे थे तो रास्ते में खड़े 2 आदमियों ने उन्हें थांगा रोकने को कहा। घोड़े की बागें मकतूल के हाथ में थी। उसने घोड़ा रोक लिया और राम स्वरूप से कहा कि ये आदमी इस गलतफहमी में है कि ये कोई सवारी वाला थांगा है और शहर से आगे देहाती इलाके को जा रहा है। वो थांगे में बाकी सफर करना चाहते थे। थांगा रोकने वाले जब थांगे के करीब आए तो देखा कि एक जवान आदमी था और उसके साथ कोई आदमी नहीं बल्कि एक जवान लड़की थी। लड़की के साथी ने मकतूल से पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। मकतूल ने ये ना बताया कि ये सवारियों वाला तांगा नहीं बल्कि प्राइवेट तांगा है। उसकी बजाय उसने ये कहा कि बैठ जाओ, जहां कहोगे उतार देंगे। राम स्वरूप मकतूल के साथ थांगे की अगली सीट पर बैठा हुआ था। वो आदमी और लड़की पिछली सीट पर बैठ गए। मकतूल और राम स्वरूप ने उनसे ये भी नहीं पूछा कि वो कहां तक जाएंगे।
اس کی بجائے یہ پوچھا کہ آپس میں کیا لگتے ہیں، کیا وہ میاں بیوی ہیں؟ اس آدمی نے فوراً جواب نہ دیا بلکہ ذرا ہکلا کر 2 مرتبہ ہاں ہاں کہا۔ اس سے رام سوروپ کو کچھ شک ہوا۔ اس نے مذاق کے لہجے میں کہا کہ تم تو بہن بھائی لگتے ہو۔ اس آدمی نے یہ کہنے کی بجائے کہ وہ بہن بھائی نہیں میاں بیوی ہیں پھر ہکلا کر 2 مرتبہ ہاں ہاں کہی۔ رام سوروپ نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ان پر شک ہونے لگا کہ یہ میاں بیوی بھی نہیں اور بہن بھائی بھی نہیں۔ رام سوروپ نے ان دونوں کی کچھ حرکتیں اور باتیں سنا کر سمجھایا کہ ان دونوں پر اس طرح شک پکا ہو گیا تھا، وہ یقیناً گھر سے بھاگ رہے تھے۔ مقتول نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کی بجائے اس آدمی نے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ مقتول نے اپنے گاؤں کا نام لیا تو اس آدمی نے کہا کہ وہیں ذرا پیچھے اتار دینا۔ مختصر یہ کہ مقتول اور رام سوروپ کو پکا شک ہو گیا، بلکہ یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہے اور اس لڑکی کو اڑا لیا جائے۔ اس واردات کی دوسری وجہ یہ تھی کہ دونوں شراب کے نشے میں تھے۔ ویسے بھی یہ دونوں یعنی مقتول اور رام سوروپ اپنے آپ کو بڑے پاور والے بدماش سمجھتے تھے۔ ایک تو رات کا وقت تھا اور وقت بھی ایسا کہ تمام تر علاقہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا، وہ ویرانہ تھا جہاں سے کسی کی گزرنے کا امکان ہی نہیں تھا۔ علاقہ بھی ٹیلوں ٹکریوں والا تھا، یعنی اونٹ بڑی اچھی تھی۔ مقتول نے تانگا روک لیا، اس نے رام سوروپ کو اشارہ کیا اور دونوں تانگے سے اتر آئے۔ تانگے کے پیچھے آ کر دونوں نے اس آدمی کو بازوؤں سے پکڑا اور کھینچ کر نیچے گرا دیا۔ وہ آدمی تیزی سے اٹھا تو مقتول نے اسے کہا کہ ہمارے پاس چاقو ہیں، ہم تمہیں یہی کاٹ کر کھڈ میں پھینک دیں گے، یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ اتنے میں لڑکی تانگے سے اتری، رام سوروپ نے اسے کمر سے دبوچ کر اٹھایا اور پھر تانگے پر سوار کرا دیا۔ لڑکی کے ساتھ جو آدمی تھا اس نے ذرا سا بھی مقابلہ نہ کیا اور وہ سر جھکا کر پیچھے کو یعنی قصبے کی طرف چل پڑا۔ لڑکی نے اسے رو رو کر اور چلا چلا کر پکارا، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ لڑکی نے اسے بے غیرت بھی کہا اور یہ بھی کہا کہ میں تمہارے پیچھے گھر سے نکلی ہوں اور تمہاری خاطر اپنے خاندان کی عزت دبو دی ہے، لیکن مقتول نے تانگا چلا دیا۔ وہ آدمی اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا۔ رام سوروپ نے پچھلی سیٹ پر لڑکی کو دبوچا ہوا تھا۔ لڑکی نے دیکھ لیا تھا کہ وہ جسے جوان مرد سمجھ کر اس کے ساتھ گھر سے نکلی تھی وہ بلا مقابلہ غائب ہو گیا ہے اور اب وہ ان بدماشوں کے پنجے میں آ گئی ہے۔ تو اس نے ان کی منت سماجت شروع کر دی اور کہا کہ وہ شریف گھرانے کی لڑکی ہے اور گھر سے بھاگنے کی غلطی کر بیٹھی ہے۔ رام سوروپ نے اپنے بیان میں ایسی بات کہی تو نہیں، لیکن یہ میری رائے ہے کہ ان دونوں ہندوؤں کو جب پتہ چلا ہوگا کہ یہ مسلمان لڑکی ہے تو وہ اور زیادہ شیر ہو گئے ہوں گے۔ مسلمان وہاں اقلیت میں تھے، ایک تو انہیں ڈر خطرہ نہیں تھا کہ مسلمان کو پتہ چلا تو وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے، اور دوسرا یہ کہ ہندو مسلمانوں کے ازلی دشمن چلے آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ مسلمان لڑکی لگی تو یہ اپنا حق بلکہ فرض سمجھنے لگے کہ اسے خراب کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہمارا ساتھ برقرار رہ سکے۔ شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔